شاہ فیصل ٹاؤن میں ہیلی کاپٹر کی تلاش جاری ہے اور اتفاق یہ ہے کہ یہاں پر ہیلی کاپٹروں کی تعداد اب تک کم دکھائی دے رہی ہے، یعنی ہو سکتا ہے کہ بہت ہی محدود پیمانے پر ہو، اس لیے کہ شاہ فیصل ٹاؤن جو کہ یقینی طور پر صاف ستھرا رہا اور سابق چیئرمین شہنشاہ ناصور ملیر بلدیہ کورنگی نے 2016 سے 2020 کے دوران جو 318 ہیلی کاپٹر اتارے تھے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اور بھی کام کیے تھے، یعنی کہ مہاجر قوم کے وسائل کو تو لوٹا تھا، وہیں سندھی، بلوچی، پٹھان، سرائکی، ہزارے وال، گلگتی، آخانی، خواجہ، ان کے چھوڑو تو خواجہ سراؤں کو بھی نہیں چھوڑا تھا، اور سینیٹری ورکروں کو بھی مال کھا کے بھاگ گیا تھا اور آزاد فضا میں آج بھی گھوم رہا ہے، اور نیب 3 سال سے ردی جمع کر رہی ہے، کوئی بات نہیں۔ اس کی بوگس بھرتیوں کا بھی جہاں سلسلہ جاری تھا، یقینی طور پر اس زمانے میں بھی اہل افسران نے شاہ فیصل کو صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کی تھی۔ بہرحال شاہ فیصل ٹاؤن میں چیئرمین گور خٹک نے ویریفیکیشن کا آغاز کیا ہوا ہے، اور یہاں پر قابل احترام کونسل کے ممبران جو کہ خود یہاں مانیٹرنگ کر رہے ہیں، جبکہ ان کی سربراہی وائس چیئرمین طارق محمود، جی ہاں طارق محمود، آپ چاہو تو شناختی کارڈ نمبر بتا سکتے ہیں، بھائی غلط نام نہیں لیتے، کوئی بات نہیں، لیکن بہرحال طارق محمود وائس چیئرمین، اور اس کے ساتھ ساتھ امتیاز اقبال پلبھوٹو چیف ایگزیکٹو انگلش میں اردو میں میونسپل کمشنر بھی یہاں موجود تھے، اور یقینی طور پر ویریفیکیشن خود کر رہے تھے، جبکہ قابل احترام کونسل کے ممبران بھی موجود تھے اور اکاؤنٹ آفیسر ندیم شیخ۔ وجہ یہ تھی کہ شفافیت کا عمل رہے اور کونسل کے ممبران بھی موجود ہوں اور سرکاری افسران بھی، اور یقینی طور پر جس محکمے کی ویریفیکیشن ہوتی تھی اس کا ڈائریکٹر وہاں لازمی بیٹھا ہوتا تھا، اور تاکہ وہ اس کی مدد یا معاون رہے، تاکہ کوئی چیز ہیکی پھیکی نہ ہو، اور شفافیت کے ساتھ ویریفیکیشن کا عمل چل رہا ہے۔ فی الحال 3 دن جو ویریفیکیشن ہوئی ہے اس میں ایک ہیلی کاپٹر برآمد ہوا ہے جو کراچی میں ہی نہیں، سندھ میں بھی نہیں، اور پاکستان میں بھی نہیں، بیرون ملک قیام پذیر ہے۔ بہرحال باقی جو اب تشویش کی بات صرف یہ رہ گئی ہے کہ جو ٹرانزیشن پیریڈ کے دوران دوسرے ٹاؤنوں سے آئے ہیں، یعنی ڈانڈی سے یا کورنگی سے یا ادھر ادھر سے جو آئے ماڈل زون سے آئے ہیں، ان کے اندر ہیکی پھیکی ہو سکتی ہے، یعنی ہیلی کاپٹر ہو سکتے ہیں، لیکن ابھی تک دیکھتے ہیں کہ فائنل انکوائری جو آج تو محکمہ سینیٹیشن کی تھی، اور محکمہ سینیٹیشن کی بڑی تعداد موجود تھی، لیکن بہرحال قدرت نے موسم بھی اچھا رکھا ہوا تھا، کیونکہ یہ محنت کش ہیں، سارا دن شاہراہوں پر ہوتے ہیں، ایمرجنسی میں بھی ان کو رات کو بھی گھسیٹتے ہیں، اور بارش میں محرم الحرام ہو، عید الاضحیٰ ہو، یہی بیچارے پستے ہیں، لیکن بہرحال آج یہ سارے موجود تھے اور ایسا طریقے سے ویریفیکیشن کا عمل مکمل ہو رہا تھا۔ بہرحال اب یقینی طور پر یہاں پر ویریفیکیشن کا مکمل ہو جائے گا، کل اتوار کو محکمہ تعلیم کی ویریفیکیشن اور پیر کو آخر میں محکمہ باغات کی ویریفیکیشن ہوگی۔ اس کے بعد یقینی طور پر یہ اس لیے کوشش کر رہے ہیں کہ منگل کو OZT اکاؤنٹ میں آئے گی، تو اس سے پہلے ویریفیکیشن کے عمل کو مکمل کر لیں، تاکہ بدھ یا جمعرات کو تاخیر نہ ہو، تنخواہوں کا عمل بھی شروع کر دیا جائے۔ زیادہ جس پہ تشویش ہوگی اس کی تنخواہ روک لی جائے گی، لیکن جو ڈاکومنٹس کم ہوگا وہ فراہم کر دے گا تو 3-4 دن میں اس کی بھی تنخواہ کھول دی جائے گی، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ کائیں کوئی چورن نہ کرے، برائے مہربانی۔ عزیز عارف، KBS بلدیاتی نیوز کراچی۔ ایسی ہی خوبصورت ویڈیوز فیوچر میں حاصل کرنے کے لیے ریڈ بٹن پر کلک کر کے اور بیل آئیکن کو پریس کر کے ہم سب کے سبسکرائبر بننا مت بھولیے۔ KBS بلدیاتی نیوز۔